اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اسماء مشتقات پڑھ رہے ہیں۔ یہ 6 طرح کے ہیں۔ ایک تو اسم الفاعل ہے، یعنی فعل کرنے والا، اسم المفعول جس پر فعل ہو، اردو میں ہمارے ہاں ایگزیکٹلی اسی انداز سے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ اسم الظرف بھی پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھیں اسم الفاعل پڑھنے والا، کام کرنے والا، اور اس کا فاعل ان کا وزن ہے۔ بیسیکلی اسم الفاعل فاعل کا وزن ہے، کام کرنے والے کا وزن ہے۔ جیسے قاتل، غاضب، جاہل، عالم، تو سارے فاعل کے وزن پر ہیں۔ اور یہ کیونکہ منصرف ہے، رفع نصب جر میں تینوں حالتیں بدلتے ہیں، تو ان کی گردان جو ہے مکمل وہی ہے جو ہم نے اسماء میں پہلے پڑھی تھی، یعنی 14 کی گردان آئے گی نکرہ کی، اور 14 ہی کی گردان آئے گی معرفہ کی، جس میں مذکر مؤنث بھی ہوگا، جس کے اندر واحد تثنیہ جمع بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسم کے چاروں پہلو کو ملا کر وہ جو ہمارے پاس 28 ٹوٹل گردان آتی ہے، وہ فاعل کی گردان بھی آئے گی۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل میں ہمارے پاس منصرف ہے تو اونا بھی آ جائے گا، اور بعض اوقات جمع مکسر بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں دونوں قسم کی جمع ہے، جمع سالم بھی اور جمع مکسر بھی۔ فاعل کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ فاعل تو ہوتا ہے جیسے راشد، چلے یہ فاعل کے وزن پہ ہے۔ نورین جو ہے، ابھی نورین نے اگر کام کیا تو وہ فاعل ہے، میمونہ نے کام کیا تو فاعل ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کے نام کے اوزان جو ہیں فاعل پہ نہیں ہے، تو یہ فاعل تو ہو سکتے ہیں، اسم الفاعل نہیں ہوں گے۔ اسم الفاعل جو ہے وہ وزن کی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسم الفاعل جو ہے وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی، جر میں، جس طریقے سے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور ہم نے اسم الفاعل میں دیکھا تھا وہ مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے، مرکب توصیفی بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صفت و موصوف دونوں بنتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مختلف مثالیں ہم نے اس دن پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اسم المفعول کا ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول بھی منصرف ہے تو اس کی تینوں گردانیں ہوں گی، 14 اور پلس 14 28 کی گردان ہوگی، جس میں ہم نے اسم کے چاروں پہلوؤں سے ہم اس کو دیکھیں گے، جنس، عدد کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، اور وسعت کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاعل و مفعول ہم نے کہا ایگزیکٹلی اردو اور عربک میں ایک جیسے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رفع میں ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ لیکن جو وزن ہے اس کو ہم اسم الفاعل یا اسم المفعول کہیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جیسے سائرہ ہے، نوشین ہے، میمونہ ہے، نورین ہے، یہ سارے فاعل ہو سکتے ہیں، اسم الفاعل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فاعل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کام آپ پر ہوا، ٹھیک ہے نا، کسی نے آپ کو پڑھایا تو آپ پر کوئی کام ہوا تو آپ فاعل بھی ہو سکتے ہیں، مفعول بھی، لیکن آپ اسم الفاعل اور اسم المفعول نہیں ہیں۔ نہیں ہو سکتے۔ اسم الفاعل اور مفعول جو ہے وہ رفع نصب جر کی حالت میں آتا ہے۔ فاعل مفعول وہ اسم میں جو اس کے اجزاء میں آتے ہیں اس کے مطابق استعمال ہوگا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، وہی مرکب توصیفی والا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل تو بنتا ہے، سوری یہ پھر میں نے ڈیلیٹ کی، چلے اچھا ہوا، وہ ہم نے ایک اگلی ہے۔ اسم ظرف زمان و مکان، زمان و مکان کسی چیز کے، کسی کام کے ہونے کے وقت یا جگہ کے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وقت یا زمانے کو زمان کہتے ہیں، مکان ہوتا ہے لوکیشن، جگہ کو۔ ٹھیک؟ اچھا، ان کا ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ مفعلن یا مفعلن۔ ٹھیک ہے نا؟ مخرج، آپ نے لفظ پڑھا ہوگا مخارج، خاص طور پہ تجوید میں کہ الفاظ کے مخارج، نکلنے کی جگہ، مخارج جمع ہے اور مخرج واحد ہے۔
داخل ہونا اردو میں خیر مدخل استعمال نہیں ہوتا، لیکن مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ. آپ نے دیکھا کہ وزن ہے مفعل، تو خارج کو جب مفعل کے وزن میں ڈالا تو مخرج بن گیا، تو نکلنے کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ مفعل. ٹھیک ہے نا؟ تو مدخل یا مدخل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ داخل ہونے کی جگہ. تو ہمارے پاس جو اسم الظرف ہے اس کے دو اوزان ہیں، مفعل اور مفعل. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا ظاہر ہے اس کا نام ہوگا، اس میں معنی ہوگا، لیکن جگہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ مخرج اور مدخل، نکلنے کی جگہ اور داخل ہونے کی جگہ. جی ابھی یہ دو اوزان ہم نے پڑھ لی. ابھی دیکھیں ہم نے 4 اوزان پڑھ لیے: فاعل، مفعول، مفعل، مفعل. لیکن مفعل مفعل کیا ہے؟ ظرف ہے، لوکیشن کی بات ہو رہی ہے. اس کی جمع اگر کثرت میں ہم بات کریں، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہوتا ہے کثرت. تو کثرت کے لیے مفعلاتن استعمال ہوتا ہے اور جمع مکثر کی بنتی ہے مفاعلن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے 5 اوزان دیکھ لیے: اسم الفاعل فاعل کا وزن، اسم المفعول مفعول کا وزن، اسم الظرف میں مفعلن ہوگا یا مفعلن ہوگا، کثرت کے لیے تائے مربوطہ لگا دیں گے مفعلاتن، اور جمع مکسر ہوگا مفاعلن. اس میں کوئی شک؟ ٹھیک ہے جیسے. چلے جزاک. اچھا اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں مدرسہ. اب دیکھیں کس وزن پہ آ رہا ہے؟ مفعلاتن کے وزن پہ آ رہا ہے. مدرسہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں سبق دیا جائے یا لیا جائے. استاد سبق دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ سبق لیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لوکیشن کو مفعلاتن کے وزن پہ آ جائے گا مدرساتن. ٹھیک ہے کہ اسی طرح مفاعلن کے وزن پہ اگر آپ دیکھیں تو مدارس، آپ نے سنا ہوگا لفظ مدرسہ کی جمع، تو مفاعل کے وزن پہ مدارس آ گیا. سو ہم نے اسم المشتقات میں اسم الفاعل کا وزن دیکھا، اسم المفعول کا وزن دیکھا، پھر ہم نے کس کا دیکھا؟ ظرف کا، لوکیشن کا. ابھی ٹائم کا ہم نے نہیں دیکھا، ہم ابھی لوکیشن کو دیکھے. مفعلن یا مفعلن ایک، اس کی کثرت ہوگی مفعلاتن اور جمع مکسر ہوگی مفاعلن. آسان سا طریقہ ہے، مدرساتن اور مدارسن کو آپ اگر یاد کر لیں تو آپ کو اس مصرف کے یہ اوزان یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی کوشچن اس میں؟ نہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سو فاعلن کا وزن دیکھا، مفعولن کا وزن دیکھا، مفعلن یا مفعلن کا وزن دیکھا، مفعلاتن کثرت کا دیکھا، اور مفاعلن جمع مکسر کا ہم نے وزن دیکھا. تو ہم نے 6 اوزان اسما میں یاد کر لیے. اب ہم پڑھیں گے ایک ہوتا ہے ظرف. اسم الظرف تو ہے یہ والا مفعلن، مفعلن، مفعلاتن، مفاعلن. ظرف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پہ بھی جگہ کی بات ہوگی اور ٹائم کی. مثلا اسم الظرف میں کسی کام کی بات ہوگی. دیکھیں مدارس پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظرف میں ظرف کو بیسیکلی ہوتا ہے ظروف. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو قاعدے پڑھے تھے اردو کے تو ظروف پڑھتے تھے، استعمال کبھی نہیں کیا، لیکن ہم نے لفظ پڑھا ہے اپنے قاعدے میں ضاد سے ظروف. برتن، برتن وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز ڈھل جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربک میں بوری اور برتن کو ظرف کہتے ہیں. ظرف میں زمان و مقام کا ذکر تو ہے لیکن اس میں کام نہیں ہوتا. اسم الظرف میں کام بھی ہوگا، لوکیشن ہوگی یا ٹائم ہوگا، لیکن ظرف میں لوکیشن اور ٹائم تو ہوگا، کام کا ذکر نہیں ہوگا. کیسے؟ ہمارے پاس یہ الفاظ آتے ہیں امامہ، ہم امامت کہتے ہیں. امامت کیا ہوتی ہے؟ آگے، ٹھیک. خلف، پیچھے. اب دیکھیں لوکیشن آ رہی ہے، میرے آگے، میرے سامنے امام، میرے پیچھے خلف. میرے اور آپ کے مابین انٹرنیٹ،
بین ما بین اردو میں استعمال ہوتا ہے. وراء پیچھے یہ بھی لوکیشن کے ریفرنس سے ہے. فوقا فوق اوپر، تحتا نیچے. قبل ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن قبل ہوتا ہے ہمیشہ ٹائم کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے نا. میرے قبل جو ہے تو ہم میرے قبل سے مراد لوکیشن نہیں ہوگی، ٹائم ہوگا. اور بعد کا مطلب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ ٹائم کے ریفرنس سے ہے، میرے بعد. ٹھیک ہے کہ نہیں. نصیحت کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں یا ادوار کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں تو قبل اور بعد تو آ جاتا ہے ٹائم کے ریفرنس سے، باقی الفاظ لوکیشن کے ریفرنس سے ہے. اسی طرح حول ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول. ان دا پاس، مع، ساتھ، تلقا، طرف. تو یہ مختلف ظروف یا ظرف استعمال ہوتے ہیں اور قرآن میں کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کی ہم مثالیں آگے دیکھیں گے. اچھا، جب یہ ظرف استعمال ہوتا ہے تو عموماً یہ نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عموماً یہ نصب میں ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی مضاف ہوگا. ہم مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. مثلا اب ہم دیکھتے ہیں امامہ کی مثال قرآن پاک پہ ہے. وا اور لا نہیں تا تمہارا. قاتلو جو سمجھ آتا آپ کو، قتل کرنے والا، قتل کرنے والے. ہم ان کو. ان دا پاس، ان دا پاس. المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس. ٹھیک ہے کہ نہیں. سوری یہ امامہ میں نے غلط لکھا ہے، یہ اندہ مثال تھی. مسجد الحرامی. اب دیکھیں اند المسجد الحرامی کیا بن رہا ہے. المسجد الحرامی پہلے کیا بن رہا ہے. مرکب اضافی، مرکب نہیں، المسجد الحرامی یہ توصیفی، مرکب توصیفی. اب اند المسجد الحرامی کیا بن رہا ہے. طرف یہ ڈائریکشن ہوگی. اند المسجدی کیا بن گیا. مرکب اضافی. ٹھیک ہے. تو اندہ مضاف آ گیا اور جس کی نسبت آ گئی وہ مضاف الیہ آ گیا. جی. لیکن اندہ آپ کو کبھی رفع میں نہیں ملے گا، یہ نصب میں ملے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم قتل کیے جائیں تم لوگ فیہی اس پہ. وہ یہ الگ ہے. یہ ساری یہ ظرف امامہ نہیں ہے بلکہ اندہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اندہ کی ایک اور مثال کوئی اور کرے. ہوا عند اللہ عظیم. اس کو انالائز بھی کر، ترجمہ بھی کریں. ہوا ہوا ہم جی. وہ ہم وہ سب، ہوا ہم ہما. یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا. ہوا ہم ہما وہ. عند اللہ. اندہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پیچھے پاس. اندہ معنی لکھا ہوا پاس. عند اللہ اللہ کے پاس. عند اللہ کیا بن رہا ہے. یہ مرکب اضافی، مرکب اضافی بن رہا ہے. وہی اللہ ہے جس کے پاس کیا ہے. عظیم، عظمت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم نے ظرف کی ایک مثال دیکھ لی. ابھی ہم قبل کا دیکھتے ہیں. کتبہ کتابت، یعنی کتابت کیا ہوتا ہے. لکھنا. کتبہ لکھنا. علیکم کیا بنے گا. ان کے لیے. کم تم سب. علیکم.
تم سب کے اللہ کے لیے اللہ پر پر تم سب پر لکھ دیا گیا پر السیامہ. آج پہلا سوم ہے، سیام جی جمع ہے سوم کی. جی سوم کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. ہاں روزہ. سوم روزہ ہے، روزے کی جو جمع مکسر ہے وہ کیا ہے؟ سیام. تو تم سیام سب جی پر کیا لکھ دیے گئے ہیں؟ روزے. کما ہم پڑھ چکے ہیں، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ جیسا کہ کتبہ جیسا کہ کتابت کتاب جیسے لکھا گیا. لکھا گیا علی الذین، اللہ زی واحد ہوتا ہے اور اللہ زینہ یانون آ گیا تو جمع ہو گیا اللہ زینہ، جی ان لوگوں پر. ان لوگوں پر. اللہ زی ہوتا ہے وہ، یہ بیسیکلی جوڑنا ہوتا ہے نا، علی الذین من 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 ہے من نے الشیطانی اعوذ باللہ من الشیطان سے، من سے. قبل سے قبل کیا ہے؟ پہلے. 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 تو یہ آ گیا ظرف. اور کم تم سب. تم سب لکھ دیے گئے تم سب پر روزے جیسے لکھے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. پہلے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ جی. دیکھیں کہ اس میں قبلکم، قبلکم کیا بن رہا ہے؟ سوری پہلے تم بتائیں علیکم کیا بن رہا ہے؟ یہ جاری ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مرکب جاری. جزاک اللہ. مرکب جاری. جی علیکم. الذین کیا ہے؟ یہ بھی مرکب جاری ہوگا. من قبلی کیا ہے؟ من قبلی. من کیا ہے؟ من بھی جاری ہے. تو من قبلی مرکب جاری. اچھا جاری اب مرکب آ جاری. گیا قبلکم کیا ہے؟ قبلکم. ہم پڑھ چکے ہیں کہ قبل کیا ہے؟ مضاف آتا ہے تو آگے مضاف الیہ آ جائے گا، جی ٹھیک ہے. تو مرکب اضافی ہو گیا. اضافی لیکن ہوگا. بیسیکلی یہ تھا قبلہ، لیکن قبلی کیوں ہوا؟ وہ اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے کیا حرف ہے؟ جار. حرف جار حرف کی جار وجہ من آیا تو قبلہ کو سے. قبلی کر دیا. من قبلی جی. مرکب جاری اور قبلکم مرکب اضافی، اضافی. جی مرکب اضافی آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اضافی ہوگا. جی تو قبل ہمارے پاس مضاف آ گیا. ٹھیک ہے، جی. کوئی اس میں شک؟ نہیں ٹھیک ہے. تو ہم نے بیسیکلی دیکھا، یہ ہم نے مضاف دیکھے، امام سے امامت، خلفہ پیچھے، وراء پیچھے، بین سے مابین، فوق اوپر، تحتی نیچے. نیچے. قبل و بعد اردو کا لفظ ہے. ہول سے ماحول، ارد گرد. ان دا قرآن پاک میں بہت استعمال ہوتا ہے. ان دا پاس. معاذ ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو مع ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ظرف جو کہ مضاف کے طور پر آتے ہیں. یہ کیا آتے ہیں عموماً؟ مضاف کے طور پر. اور نصب میں آئیں گے، حالت نصب میں ہوں گے. ہاں انٹل انلیس اس سے پہلے کوئی حرف جار نہ آ جائے تو. اس کے علاوہ ہم نے جو پہلے دیکھا وہ ہمارے پاس ہم نے 6 اوزان دیکھے. اسم الفاعل فاعل کا وزن، اسم المفعول مفعول کا وزن، اسم الظرف میں مفعل اور مفعول، مفعلون، اور کثرت کے لیے مفعلۃ، اور جمع مکسر ہے مفاعل. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مفاعل. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ہمارے پاس 6 اوزان ہو گئے. اس کے علاوہ ہم نے ظرف میں کچھ معنی دیکھے، الفاظ دیکھے، ووکیبلری دیکھی. یہ ہمارے پاس اسم المشتقات میں 3 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی: اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم الظرف. ٹھیک ہے کہ ظرف. کل انشاءاللہ اسم الصفہ کو ہم دیکھیں گے. آج جلدی کلاس ختم ہوگی، انٹریکٹیو تھوڑا سا نہیں رہا تو، لیکن کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا. یہ جتنے الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میکسیمم آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، لیکن ہم اب گرامر کے ریفرنسز کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں یہ سلائیڈ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کو غور سے دیکھ لیں، اس پہ کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. مبتدا فاعل ہے، مبتدا فاعل اسم فاعل. ٹھیک ہے، مبتدا فاعل منصوب، اسم فاعل، مبتدا فاعل اسم فاعل منصوب. نو سر. چلیں جزاک ٹھیک ہے اللہ. اسم المفعول بھی ہمارے پاس آ گیا. اگین وہی چیز سیم، اور اگین یہ بھی سیم آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. صبح ہم جب کلاس پڑھتے ہیں تو مجرور کیا فاعل اور مفعول ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے نا؟ سر وہ دیکھا ایک دفعہ. سر مجرور کا بتائیے گا. مجرور تو ہے نا جو جر میں جاتا ہے، زیر لیتا ہے آخر میں. اچھا اچھا، زیر لے لیتا. ٹھیک ہے جی حالت ٹھیک. کو رفع کی حالت میں جو لفظ ہوگا اس کو مرفوع، نصب کی حالت میں جو لفظ ہوگا اس کو منصوب، اور جر کی حالت میں جو لفظ ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ مزید بھی انشاءاللہ ہم فعل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ. یہ 6 ہے ہمارے پاس. ہم نے یہ دیکھا مفعلون و مفعل، یہ مدخلون تھا بیسیکلی، وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. فلاطن تن. آپ یاد رکھیں مدرستون اور مدارس. آپ کو یہ اوزان یاد کرنے کا آسان طریقہ آپ یاد رکھ لیں، جیسے رحمان فعلان، رحیم فعیل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مدرسہ مفعلہ، مدارس مفاعل. فاعل کا وزن آپ کوئی بھی بنا لیں، ظالم، اور مفعول کا وزن مظلوم کر لیں، یا قاتل مقتول کر لیں. تو کوئی الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں جو ملتا جلتا ہو، اس سے آپ وزن آپ کو یاد رہے گا. زیادہ یاد رہے گا. یہ ہوتا ہے. ساجد بھی مفاعل کے وزن پہ ہی ہے نا؟ سوری، مساجد. مساجد مفاعل. اب دیکھیں مسجد کس وزن پر آ رہا ہے؟ مفعل. مفعل. مسجد کون سی جگہ ہے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ مقتل، مقتل، قاف تا لام، مقتل، قتل کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہو سکتا ہے جی. ہمارے ہاں؟ اور بھی آتے ہیں. مخرج. مخرج آپ نے بتایا تھا ابھی. مخرج، مخارج. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خارج. جی. سر جو منظر ہوگا وہ بھی انہی میں ہی آئے گا کہ وہ مندر اصل میں تو تھوڑا سا، اب اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بنتا تو مفعول کے وزن پر ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ مندر تو کچھ کہہ نہیں سکتا مندر. لیکن آپ مفعول سے آپ مسجد یاد کر لیں، اور مفعلک سے مدرسہ اور مفاعل سے مدارس کو ذہن میں رکھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ الفاظ یاد رہیں گے. تو قرآن پاک میں سر جی اور مناظر ہوتے ہیں، وہ ان دونوں کے میں نہیں آئیں گے جو مناظر، نظارہ، بالکل. مطلب منظر، اور مناظر. منظر، یہ منظر بہت اچھا ہے. منظر کیا ہوتا ہے؟ جگہ. مناظر تمام مکسر آ گیا.
सर मैं मंजिर का ही पूछ रही थी, यही पहले पूछ रही थी। जाल जाल मंजिल, इसकी जमा मनाजिल, ठीक है ना। यस मैं आप ये किसी की बात कर रही थी, मनाजिल की, हाँ जी सर, पहले यही पूछ रही थी मैं। और दूसरा ज़ौद वाला मंजिल और मनाजिर। यस सर, मैं जोए वाला मंजर का पूछ रही थी, हाँ। मंजर या मंजर जो कहेंगे वो पहले ही पूछ रही थी आपसे। मशअल, मशअल वो मशल जहाँ वो शोला जलता है, मशअल। और क्या है बस सर मशगल, मशगला सर, ये तो मफआला के वक्त पे मशगला हो जाएगा। बस ग्रामर में जबरदस्ती ना करे तो बेहतर है। सर मशागिल मफाइल के वजन। हाँ मशागिल, मशागिल, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे उर्दू और अरबिक बहुत मिलती जुलती जुबानें हैं, ठीक है कि नहीं। चलें, जज़ाकल्लाह। अभी आई होप ये चीज तो क्लियर होगी जी इंशाल्लाह। चलें, मुझे अफजा